بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ درود پڑھیں۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وأئمة المعصومین علیہم السلام۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے، اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ 1441 ہجری امام بارگاہ چہاردہ معصومین میں عشرہ مجالس کی یہ پہلی مجلس ہے، اور ان مجالس کا جو عنوان قرار دیا گیا ہے وہ نظام ولایت ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر اگر کئی عشرے بھی پڑھا جائے تو کم ہے۔ اپنی کم علمیت کا اعتراف کرتے ہوئے، یہ بات کہتے ہوئے مجھے کوئی جھجک نہیں کہ یقیناً یہ ایک سمندر ہے اور ابھی ہم اس سمندر کے ساحل پر ہی کھڑے ہوئے ہیں، ابھی پاؤں بھی نہیں بھیگے ہیں۔ یہ جس وادی میں ہم انشاءاللہ سفر کرنے جا رہے ہیں، یہ وادی عام وادی نہیں ہے، مقدس طوا، یہ ایک مقدس وادی ہے کہ اس وادی میں آنے سے پہلے اپنی نعلین اتار کر آنا پڑتا ہے۔ نعلین اتارنے کا کیا معنی؟ نعلین اتارنا یعنی اپنی بلانگنگز کو پیچھے رکھ کر آئیے گا۔ جب اس وادی میں آئیے گا تو خالص خدا کے لیے آئیے گا۔ چنانچہ یقیناً حالات کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ گہری اور دقیق گفتگو کا آغاز کم از کم آج تو نہیں کروں گا، لیکن وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند گزارشات ضرور کروں گا کہ جو کہ میری ان مجالس کا مقدمہ قرار پائے گا۔ عزیزوں، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے کام انجام دیتے ہیں، عبادات انجام دیتے ہیں۔ عبادات کے اندر مختلف انداز کی عبادت ہے کہ جو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ مثلا نماز ہی کو لے لیجئے، دن میں 5 مرتبہ آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ بتلائیے کہ اگر 2 اشخاص الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے شخص نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی ہے، دوسرے نے بھی 2 رکعت ہی نماز پڑھی ہے، یہ بتلائیے کہ کیا یہ ضروری ہے
کہ ان دونوں کی ظاہراً نماز تو ایک جیسی ہے، لیکن ثواب بھی کیا ضروری ہے کہ ایک جتنا برابر دیا گیا ہوگا؟ بھائی اگر عمل ایک سا ہے تو جزا بھی ایک سی ہونی چاہیے۔ کیا جواب ہے اس کا؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ ہاں یقیناً عمل ایک جیسا ہی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جتنا ثواب انہیں ملا ہے اتنا ہی دوسرے کو ملا ہو۔ اچھا، اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ نہیں جناب، ایک صاحب نے بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، بہت سین صاد را بہت اچھی قرأت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور جناب نماز کے بعد آدھا گھنٹہ تعقیبات بھی پڑھی ہیں، اور وہ جو دوسرے صاحب آئے تھے انہوں نے جلدی جلدی سے بالکل نماز پڑھی اور اپنے کام پر چلے گئے۔ تو ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ نہیں، وہ جو ایک گھنٹہ بیٹھے تھے ان کا اجر زیادہ ہوگا۔ سوال، کیا ضروری ہے کہ ایسا ہوگا؟ یقیناً آپ اب تو دیکھنے میں خشوع اور خضوع وہاں زیادہ نظر آ رہا ہے، لیکن آپ پھر بھی کہیں گے کہ نہیں، ممکن ہے کہ وہ جو 2 رکعت جلدی جلدی پڑھ کر چلا گیا ہے اس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہو جو کہ ان صاحب کو ملا ہے۔ یہیں سے میں ایک سوال قائم کر رہا ہوں کہ یقیناً یہ فرق کس وجہ سے قرار پائے گا؟ جواب، یہ فرق معرفت کے درجے کے اعتبار سے قرار پائے گا۔ اسی لیے آپ اور میں جب زیارت پر جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا روایات کے اندر ماشاءاللہ، اب تو مجھے بہت خوشی ہے کہ جس انداز سے مومنین زیارت پر جاتے ہیں ہر ایک کے پاس کتاب موجود ہوتی ہے، اور چند روایات تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اگرچہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اقبال الاعمال، تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے اس کی زیارت نہ کی ہو ان جلدوں کی، لیکن کم از کم جو زیارت کی کتاب موجود ہے اس کے اندر اقبال الاعمال سے کچھ روایات سید نے نقل کی ہیں، وہ آپ کے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ کچھ روایات میں نظر آتا ہے کہ جناب اگر کوئی زیارت کر رہا ہے تو اس کو 1 حج اور 1 عمرہ مقبول کا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی زیارت پہ جاتا ہے تو اس کو 7 حج اور 7 عمروں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت تو اس سے بھی زیادہ ہے کہ 70 حج اور 70 مقبول عمروں کا ثواب فقط قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مل جاتا ہے۔ تو اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیارت کا عمل تو ایک ہے، ان تینوں افراد نے ایک ہی عمل انجام دیا ہے کہ زیارت پر گئے ہیں، لیکن کسی کو 1 حج کا ثواب ملا، کسی کو 7 حج کا ثواب ملا، کسی کو 70 حج کا ثواب ملا۔ اور بات یہیں پر رک نہیں گئی، آپ کے اور میرے چھٹے آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس روایت کو بھی سید نے نقل کیا ہے اقبال الاعمال میں، فرماتے ہیں من زارا قبر الحسین عارفا بحقہ کمن کانا زار اللہ فی عرشہ، یعنی کہ جس کسی نے قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، کمن کانا ایسا ہی ہے کہ اس نے زیارت کی عرش پر خدا کی۔ جناب سید الشہداء صاحب مولانا فیض صاحب امام زمان علیہ السلام اس جملے کی گہرائی تک پہنچنا ہم ممکن نہیں ہے۔ عرش پر خدا کی زیارت کی، یہ کس کی زیارت کی ہے؟ امام حسین کی زیارت کی ہے؟ نہ، قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے، یعنی اس ٹکڑے کی زیارت کی ہے جہاں آپ مدفون ہیں۔ اگر اس ٹکڑے کی معرفت کے ساتھ زیارت کر لی ہے تو ایسا ہے کہ جیسے عرش پر خدا کی زیارت کی ہے۔ خدا معلوم اگر امام کی زیارت معرفت کے ساتھ ہو جائے تو پھر اجر و ثواب کہاں پہنچے گا؟ درود پڑھیں محمد والے محمد۔
یقیناً یہ جو معرفت کی شرط لگائی گئی ہے، عارفاً بحق ہی، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے اگر یہ کام انجام دیا ہے تو پھر یہ ثواب موجود ہے۔ عزیزو، یہیں سے میں آپ کو لے آتا ہوں محرم الحرام کے اوپر۔ یقیناً ہم یہاں پر چاند نمودار ہوا ہے، آج پہلی محرم ہے، اور مومنین میں دیکھ رہا ہوں تڑپ کر اس خراب موسم کے اندر بھی نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ کس کے لیے؟ فرش عزا کے لیے۔ آپ کو کس نے بلایا یہاں پر؟ آپ یہ زحمتیں برداشت کر کر کس کے لیے آئے ہیں؟ یقیناً جب بارش ہو رہی تھی تو ذہن میں کوئی قافلہ آ رہا تھا نا، پیاسے رہے جب اکبر برسی نہ گھٹا کوئی، افسوس کرے دنیا اب ایسی گھٹاؤں پر۔ یقیناً ذہن میں کچھ پیاسوں کا کاروان اور پیاسوں کا قافلہ آیا ہوگا۔ مومن اسی کو کہتے ہیں، یقیناً دل تڑپ جاتا ہے۔ تو آئے ہیں آپ پرسہ دینے کے لیے، جو کہ بہت ہی اہم ہے، ضروری ہے ان فرض کا بچھانا۔ لوگ نئے سال کا آغاز کرتے ہیں خوشی منا کر، آپ وہ واحد قوم ہے کہ جو کہ نئے سال کا آغاز فرش بچھا کر کر رہی ہے۔ گریا سے نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ غم منا رہے ہیں، اس لیے کہ اس غم میں جو خوشی آپ کے لیے چھپی ہے اس کو محسوس کوئی غیر نہیں کر سکتا، آپ حضرات ہی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کی ان زحمتوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ اور یقیناً یہ قبول اور مقبول کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ جس بی بی کے لیے آپ یہاں آئے ہیں اس کے اجر اور ثواب کو بی بی جانے اور پروردگار جانے۔ چنانچہ عرض یہ کر رہا تھا، جیسے ہی میں نے فرش عزا کا نام لیا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کیوں نہ آئیں۔ ایک روایت ہدیہ کروں گا فرش عزا کی عظمت کے اعتبار سے اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ ابن شہاب کو جانتے ہیں نا؟ ابن شہاب تابعین میں سے ہیں۔ ابن شہاب جو کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کسب فیض کیا۔ کئی روایات ہیں کہ جو کہ ہماری کتب میں بھی آئی ہیں، برادران کی کتب میں بھی ہیں۔ چنانچہ علی ابن الحسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، فرزند رسول میرے گھر شادی ہے، چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ جواب، کربلا کے بعد ہم شادی میں نہیں جایا کرتے۔ مفہوم یہ بیان فرمایا امام نے۔ اٹھ کر جانے لگے ابن شہاب، ابھی راستے میں تھے، رک گئے۔ میں کہتا ہوں توفیق پروردگار ہوئی ہے ابن شہاب پر۔ پھر پلٹ کر بارگاہ امامت میں حاضر ہوئے اور کہا، فرزند رسول چاہتا ہوں کہ آپ کے بابا کے مصائب پڑھوں، تشریف لائیے گا۔ کہا ہاں ابن شہاب ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ چنانچہ مجلس برپا ہوئی ہے۔ اس کا بھی خوشی کا گھر ہے نا، شادی کا گھر ہے، لیکن آغاز میں مجلس برپا کی ہے۔ کس لیے؟ تاکہ وقت کا امام میرے گھر تشریف لے آئے۔ ابن شہاب کی دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے مسلمانوں؟ یعنی کہ وقت کا امام تمہارے گھر تشریف لے آئے، کوئی ایسا کام انجام دو کہ وہ تمہارے اعمال کے ذریعے سے شاد و خوشنود ہو جائے۔ تو چنانچہ فرش عزا بچھا دیا، ممبر پر مرثیہ خان کو بٹھا دیا، مرثیہ خان نے مرثیہ کہنا شروع کیا، مصائب پڑھنا شروع کیے۔ ابن شہاب کہتا ہے میں نے دیکھا کہ در و دیوار سے گریا ہونا شروع ہو گیا، اس قدر شدید گریا ہوا ہے ابن شہاب پر بھی خود پر قابو نہ رکھ سکا، بے تحاشا گریا کیا۔ لیکن جب گریا ختم ہوا ہے، جب یہاں پر مرثیہ ختم ہوا ہے، ابن شہاب نے نظر اٹھا کر دیکھا، کیا دیکھا کہ جہاں پر امام کو بٹھایا تھا وہاں ممبر کے پاس آپ کا اور میرا آقا موجود نہیں ہے، جہاں نالین اتاری ہے امام وہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ابن شہاب تڑپ کر رہ گیا، مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے۔ کیا فرمایا امام نے؟ آئے ابن شہاب اگر تجھے نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ تیرا مسئلہ ہے، کیا دیکھ نہیں رہا کہ فرش پر کون کون آیا ہوا ہے؟ ارے اس فرش پر ہماری جدہ اس فرش پر آئی ہوئی ہے،
رسول خدا اس فرش پر موجود ہے۔ چنانچہ امام سے برداشت نہ ہوا، سیدہ کے گریے کو دیکھ کے امام نالین کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ ابن شہاب یقیناً اس منظر کو نہیں دیکھ سکے تھے، لیکن عزیزو آپ سے ایک جملہ عرض کروں، خدا کی قسم اگر باطنی نگاہ کھل جائے اور پھر اس فرش پر نگاہ کی جائے، پہچاننا مشکل ہوگا کہ ہم فرش پر بیٹھے ہیں یا عرش پر بیٹھے ہیں، فرش پر بیٹھے ہیں یا عرش پر بیٹھے ہیں۔ اس گریے کو سمجھیے، اس رونے کو سمجھیے۔ اشک عزا کا عزا سے کیا گہرا تعلق ہے بس، لیکن بہت توجہ کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے کہ روتے کیوں ہو، کس لیے روتے ہو؟ ہمارا جواب ہمیشہ کی طرح یہی ہوتا ہے، یہ جواب آپ کو نہیں بتلا رہا، لیکن یہ جواب تو آپ کے غیر کو بتلا رہا ہوں، لیکن ان جوابوں میں سے ایک سوال آپ سے کرنا ہے، اس لیے دوہرا رہا ہوں۔ چنانچہ کیا پوچھا جاتا ہے، کیوں روتے ہو؟ تو یہ ایک انتہائی نامعقول، غیر معقول سوال ہے کہ روتے کیوں ہو؟ ارے یہ بتلاؤ کہ تم سانس کیوں لیتے ہو، یہ بتلاؤ کہ تم سوتے کیوں ہو، یہ بتلاؤ کہ تم کھانا کیوں کھاتے ہو۔ یقیناً تم انسان ہو، فطرت کا تقاضا ہے، تو اسی فطرت کا تقاضا رونا ہے۔ عزیزو آپ کے اور ہمارے ایک بہت ہی جید عالم گزرے ہیں کہ جن کا نام تو عز الدین حسین تھا، لیکن ان کا تخلص بہائی تھا، جن کو شیخ بہائی کہا جاتا ہے۔ 10.5 اور 11 ہجری کے درمیان کی شخصیت ہیں۔ ان کو معمار حرم بھی کہتے ہیں، محدث بھی تھے، ماہر علوم حدیث بھی تھے، کلام پر بھی ان کا کام ہے، فلسفے پر بھی ان کی نظر ہے، علوم القرآن کے اوپر بھی مختصر ان کو کام کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم ریاضی بھی یہ جانتے تھے۔ تو چنانچہ آرکیٹیکٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی یہ رہ چکے ہیں، کئی بہت ہی جلیل القدر اور ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دعوت الحسینیہ، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ دعوت الحسینیہ کے اندر انہوں نے گریے کی اقسام بیان کی ہیں، اور اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ کتنے انداز کا گریہ ہوا کرتا ہے۔ یہ جو بکا جسے آپ کہتے ہیں عربی میں، اس بکا کی اقسام کیا ہیں، ان اقسام کو انہوں نے منقسم کیا، اور لکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر گریہ کی 2 اقسام ہیں۔ بہت توجہ، جواب آپ کے غیر کو دے رہا ہوں، لیکن ان جوابوں میں سے ایک سوال آپ کے لیے نکالوں گا۔ جواب تو عام ہیں، لیکن ان عام جوابوں میں سے جو سوال نکل کے آنے والا ہے وہ بہت خاص سوال ہے۔ اگر اس کا جواب آج لے کر چلے گئے، خدا کی قسم آئندہ کا جو ایام عزا رہے گا اس میں گریہ کا انداز بدل جائے گا۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ بوکا کی 2 اقسام ہیں، ایک گریہ مثبت ہے اور ایک گریہ منفی ہے، یا جس کو آپ کہیں کہ ایک پازیٹیو گریہ ہے اور ایک نیگیٹو گریہ ہے۔ اگر سامنے والا کہہ رہا ہے کہ جناب گریے کی ممانعت ہے، رونا منع ہے، تو یقیناً کچھ روایات موجود ہیں کہ جس کے اندر رونے کی ممانعت ہے، موجود ہیں، رونے سے منع کیا گیا ہے، بکا سے منع کیا گیا ہے۔ یہ کون سا بکا ہے جس سے منع کیا گیا ہے؟ یہ وہی منفی رونا ہے جس کے رونے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن جو مثبت رونا ہے، اچھا اب آپ کہیں گے کہ یار منفی رونا کون سا ہوتا ہے اور مثبت رونا کون؟ ہم تو رونے کو رونا ہی سمجھتے تھے آج تک۔ مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ کوئی شخص ہے اور وہ جہاد سے ڈر کر رو رہا ہے، حکم جہاد آ گیا ہے اور ان حضرت سے کہا ہے چلو باہر نکل کر جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، تو یہ صاحب ڈر کر
عورتوں کا لباس پہن کر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، باقاعدہ چھپ کر بیٹھتے ہیں۔ ابن ثابت کی بات کر رہا ہوں، جب خندق کھودی اور یہ تمام کے تمام مسلمان باہر خندق کھود کر مدینہ کی حفاظت کر رہے تھے تو یہ صاحب ڈر گئے اور عورتوں کا لباس پہن کر بیٹھ گئے کہ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے لڑنے سے۔ کہا کیوں؟ کہا موت سے بہت خوف آتا ہے۔ تو اب یہ صاحب جو رو رہے ہیں یہ مثبت گریہ ہے یا منفی؟ یہ ہے منفی گریہ جس کی ممانعت ہے۔ کوئی صاحب ہیں کہ جن سے اپنا مال خرچ کرتے ہوئے راہ خدا میں ان کو موت آ رہی ہے، ان سے اگر کہا گیا ہے کہ اتنا خمس واجب ہو گیا ہے اور یہ نکال دیجئے تو اب ان سے 20% نہیں نکل رہا اور اس پر رو رہے ہیں۔ یہ رونا مثبت رونا ہے یا منفی رونا ہے؟ تمہارا مال ہے نہیں، جس کا مال ہے اصلاً تو 100% انہی کا مال ہے، یہ تو ان کا کرم ہے کہ 80% تمہیں دے رہے ہیں اور تمہارے اس 80% کو پاک کر رہے ہیں، یعنی کہ اس پر مہر لگا رہے ہیں کہ ہاں جائز کمائی ہے۔ چنانچہ اب کوئی شخص رو رہا ہے کہ نہیں میں نے بڑی محنت سے کمایا تھا، تو یہ رونا کون سا رونا ہے؟ منفی رونا ہے۔ ہاں کوئی شخص دنیا کی محبت میں رو رہا ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے کہ سفر اختیار کرو فلاں جگہ پہنچ جاؤ، اور اس کو اپنا گھر بار چھوڑتے ہوئے اب پھر رونا آ رہا ہے۔ اب یہ رونا کون سا رونا ہے؟ اچھا ایک رونا اور بیان کروں گا، آپ لوگ جو ہیں وہ جاگ جائیں گے۔ کوئی حضرت تھے وہ رحمت للعالمین کے برابر میں بیٹھ کر بھی رو رہے تھے اور اتنا بلند آواز میں رو رہے تھے کہ پیغمبر کو چپ کرانا پڑ گیا کہ آہستہ، کہ تمہاری آواز اگر باہر چلی جائے گی تو ہم غار میں آئے کس لیے ہیں؟ پناہ لینے کے لیے، تمہارے گریہ سے کہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ یہ فتویٰ دینے والے اس دور میں نہیں تھے، ورنہ بڑے جلیل القدر اصحاب پر بھی فتویٰ لگا دیتے۔ تو چنانچہ گریہ تو وہ بھی گریہ ہے، یہ کون سا گریہ ہے؟ منفی گریہ ہے یا مثبت گریہ ہے؟ منفی گریہ ہے۔ حجت زمان کے ساتھ بیٹھ کر خوف کے عالم میں رونا، جو امام عصر و زمان جسے آپ کہتے ہیں، یہ امام العصر و زمان فقط آپ کے 1441 ہجری والے امام تو نہیں ہے نا، ہر حجت زمان اپنے وقت کا امام ہے، امام وقت بھی ہے، امام عصر بھی ہے۔ تو جو امام وقت کے ہم رکاب ہو کر زور زور سے گریہ کرے، یہ گریہ کون سا گریہ ہے؟ یہ منفی گریہ ہے، اس کی ممانعت ہے۔ لیکن عزیزو اس کا مقابلے پر کہتے ہیں تو عارف الاشیاء بأضدادها، اشیاء کو ان کی ضد سے پہچانو۔ یہ میں نے آپ کو منفی گریہ بتا دیا ہے۔ اب اس طرح کے گریہ کے علاوہ جتنے گریہ ہیں وہ مثبت گریہ ہوں گے۔ اب اس کے اندر آپ دلیل دے رہے، خیال رہے آپ ذرا عام آدمی سے بات کر رہے ہیں، میں خواص سے بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا کہ جناب جو پہلی دلیل ہے نا، جو پہلے قسم کا گریہ ہے اس کو کہتے ہیں بکاء الرحمہ۔ میں دیکھ رہا ہوں یقیناً آج چونکہ پہلی مجلس ہے اور ہمارا انداز تو کچھ اسی انداز کا ہے کہ ہم ذرا پڑھ کر بات کرنے کے عادی ہیں، تو کچھ منابع بھی لکھوائیں گے تو کیا ہی بات ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی ڈائری بھی لے کر آئی جائے اور اس کے اندر ان نکات کو لکھ لیا جائے تو یقیناً آپ کے لیے بھی توشہ آخرت ہوں گے اور اس فقیر کو بھی شاید کچھ ثواب مل جائے گا۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہ حوضہ علمیہ حسینیہ ہے جو کھل گیا ہے اور اس میں بیٹھے ہوئے طالب علم کیا اعلیٰ پائے کے طالب علم ہیں کہ اگر دوسری جماعت کا بچہ ہے تو وہ بھی اس فرش پر بیٹھا ہوا ہے، اگر 100 سال کا شخص ہے وہ بھی اسی کلاس روم میں موجود ہے۔ یہ ہے درسگاہ حسینیہ کی شان۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ یہ ہے درسگاہ حسینیہ کی شان ہے۔ تو چنانچہ پہلا گریہ کون سا ہے؟ بکاء الرحمہ، رحمت کا گریہ۔
یہ کون سا گریہ ہے؟ بکاء الرحمہ وہ گریہ ہے کہ جب آپ کسی مظلوم کو دیکھتے ہیں اور بے اختیار آپ کی آنکھ میں آنسو آ جائے. ضروری نہیں کہ وہ مظلوم ظاہراً آپ کے سامنے ہو، اگر اس مظلوم کی تصویر ہی دیکھ لی تو آپ کی آنکھ میں آنسو آ جائے گا. اس کو بکاء الرحمہ کہتے ہیں. آپ کا دل طلب ہو جائے گا، اس کے درد کو آپ اپنا درد سمجھیں گے. عزیزو یہ صفت جو ہے یقیناً خالص انسانی صفت ہے، وگرنہ جانور کو آپ اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیوں نہیں رو رہے تو آپ پھر یہی کہیں گے کہ بھائی بکاء الرحمہ تو کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جب انسان کسی دوسرے انسان کو مصیبت میں دیکھے. بلکہ یہ انسان کی صفت کا کمال ہے کہ اگر کسی جانور کو بھی مشکل میں دیکھے گا تو اس وقت بھی اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے گا. یہ اس کے انسان ہونے کی علامت ہے، یہ بکاء الرحمہ ہے. چنانچہ بہت سارے واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں، اشارہ کروں گا. بہت سارے مواقعوں کے اوپر ہم نے دیکھا احد سے واپس آئے ہیں، اور احد سے واپس آنے کے بعد شاید ہی کوئی گھر تھا کہ جہاں پر یا تو کوئی زخمی نہیں تھا، یا یہاں پر کوئی کسی کا قتل نہیں ہوا تھا، یا تو کوئی میت پر رو رہا تھا، یا پھر کوئی اپنے زخمی شخص کے اوپر جو ہے رو رہا تھا، اس کی تکلیف کو دیکھ کر رو رہا تھا. رسول اللہ گزر رہے ہیں، حضرت حمزہ کے گھر کے باہر سے گزرے. اما للحمزہ فلا باکی اللہ، کہا لیکن حمزہ چچا حمزہ کے اوپر کوئی رونے والا نہیں ہے. چنانچہ اصحاب نے جب یہ سنا تو اپنی عورتوں کو جا کے بیان کیا. عورتوں نے اپنے رونے والوں کو چھوڑا، حمزہ کے گھر گئی ہیں اور حمزہ کے اوپر روئی ہیں. یہاں تک کہ پوری رات گریہ ہوا ہے. تاریخ طبری سے پڑھ رہا ہوں، پوری رات گریہ ہوا. جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوئے ہیں گریہ کی آواز آ رہی ہے. کہا یہ کون رو رہا ہے؟ کہا یہ مدینہ کی عورتیں ہیں، آپ کے چچا حمزہ کے گھر میں موجود ہیں اور گریہ فرما رہی ہیں. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے، پروردگار ان پر اپنی رحمت نازل فرما، رحمت نازل فرما. بکاء الرحمہ یاد رہے گا. چنانچہ یہ بکا کی پہلی قسم ہے. دوسری قسم بکا کی ہے بکاء الفقدان. بکاء الفقدان، فے قاف دال الف نون، فقدہ، کسی شے کو مس کر کے رونا. اللہم انا نشکو فقد نبینا وغیبت بلینا. یہ جو آپ شکوہ کرتے ہیں اے پروردگار، ہم تیری بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں کس چیز کا؟ فقد نبینا، کہ نبی کی جو غیر موجودگی ہے میرے درمیان میں اس کا شکوہ کر رہا ہوں. وغیبت ولینا، اور ایک دوسری طرف سے ایک اور طرق سے یہ دعا اس طرح سے بھی آئی، وغیبت امامنا. ولی کا لفظ بھی ہے، امام کا لفظ بھی ہے، میں نے دونوں بیان کر دیا تاکہ یہ بھی ریکارڈ ہو جائے. تو چنانچہ آپ نے امام کی غیبت پر بھی شکوہ کیا. لیکن عزیزو، لیکن اپنے اوپر گریبان میں جھانکنے کے بعد کہ میں شکوہ کر رہا ہوں، کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں خدا سے شکوہ کروں کہ میرے امام جو ہے وہ غیبت میں ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے. خیال رہے کہ ابھی جواب جو ہے وہ عام آدمی کو دیا جا رہا ہے. یہ بکاء الفقدان کب ہوتا ہے؟ مثلا اگر کوئی شخص اپنے بچے کے لیے پیٹ کاٹ کر پیسہ جمع کرے کہ میں اس کو پڑھاؤں گا لکھاؤں گا اور اس کو اس مقام پر لے جاؤں گا کہ جہاں پر یہ ایک کامیاب شخص کی حیثیت میں پہچانا جائے، یہ پوری زندگی اپنے اس بچے کو پڑھا رہا ہے، لکھا رہا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. یہ بتلاؤ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے، اگر گریجویشن سیریمنی سے 2-4 دن پہلے اس کے والد کا انتقال ہو جائے اور اب اس کو ڈگری دی جا رہی ہو اسٹیج پر، تو اس کی آنکھ میں آنسو آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ یہ جو گریہ ہے، جو بے ساختہ آنکھ میں آنسو آئے گا، یہ کس بات کا گریہ ہے؟ کیا ان کے بابا پر کوئی ظلم ہوا ہے؟ نہیں، ظلم نہیں ہوا ہے، لیکن گریہ کے لیے آنسو صرف تصور کافی ہوگا
خوشی کی شے دیکھے گا لیکن آنکھوں سے گریا ہوگا. کیوں؟ یہ ہے بکا الفقدان، کہ اس نے اپنے اس عزیز کو یہاں پر مس کیا ہے، اور اس مس کرنے پر فطرتاً اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. اس کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اس کا انسان ہونا ضروری ہے. بہت سیدھی بات ہے. ایسے شخص کا انسان ہونا ضروری ہے. اگر انسانیت موجود ہے آنکھ میں آنسو آئے گا. یہ ہے بکا الفقدان. چنانچہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں، خوشی کا موقع ہے، برخوردار کی صحرا بندی ہونے والی ہے، ابھی اچانک جیسے ہی صحرا سامنے آیا انہوں نے رونا شروع کر دیا. ارے خوشی کا موقع ہے، لوگ تو خوش ہوتے ہیں، یہ آپ نے رونا کیوں شروع کر دیا؟ کہا کہ نہیں مجھے اپنے وہ چچا بہت یاد آ رہے ہیں، اگر آج ہوتے تو وہ اپنے ہاتھوں سے صحرا باندھتے. یہ کون سا گریا ہے؟ یہ بکا الفقدان ہے. تیسرے قسم کا گریا، گفتگو ثقیل تو نہیں ہے نا؟ اللہم صلی علی محمد. تیسرے قسم کا گریا ہے بکا عدم الحضور. یہ کون سا بکا ہے؟ بکا عدم الحضور، غیر حاضری کا گریا. یہ کون سا گریا ہے؟ یہاں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جن کا کوئی بہت ہی قریبی چاہنے والا پاکستان سے باہر تعلیم حاصل کرنے گیا ہوگا. ایسا ہی ہے، جب آپ کا لخت جگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہی صحیح آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، کہیں چلا جائے، اور یقیناً وہ جگہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جناب وہ وہاں پر سیر سپاٹے اور گھومنے پھرنے کے لیے گئے ہوں گے، یقیناً وہاں پڑھنے لکھنے کے لیے گئے ہیں، معاش کا مسئلہ ہے. کوئی سال کے بعد 2 سال کے بعد وہ واپس آیا، اور آنے کے بعد اس نے اپنے 2-3 واقعات بیان کرنا شروع کیے کہ ابا جان مجھ پر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میری جیب میں اتنے پیسے تھے کہ یا تو میں ایک وقت کی روٹی خرید لوں یا پھر میں بس کا کرایہ لے لوں. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے روٹی خرید لی اور اتنا سفر میں نے پیدل چل کر کیا. مجھے بتلاؤ کہ جب وہ یہ بات کہہ رہا ہوگا تو سامنے والے کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اور کس بات پہ آنسو آئیں گے؟ کہیں گے بیٹا اگر میں کاش وہاں ہوتا تو تیری اس مصیبت میں تیرا ساتھ دیتا. اگر کوئی یہ کہے کہ جو وہاں پر بیچلر لائف گزار رہا ہے، اکیلا ہے، اور کہا کہ جناب میں بیمار ہو گیا تھا اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ مجھ سے اٹھتے نہیں بن رہا تھا اور وہ رات میں نے اس انداز سے گزاری ہے، تو پھر یہاں ماں تڑپ جائے گی بچے اگر میں وہاں ہوتی تو تجھ پر یہ وقت نہ آتا. یہ جو بکا ہے یہ کون سا بکا ہے؟ یہ بکا عدم الحضور ہے، یعنی میں وہاں نہیں تھی، اگر ہوتی تو یہ نہ ہوتا. آپ بھی یہی کہہ کر گریا کرتے ہیں نا، امام میں اس وقت یہاں نہیں تھا، اگر میں ہوتا آپ کو یہ نہیں کرنے دیتا، یہ خدمت میں اپنے ہاتھ سے انجام دیتا. یقیناً مولا اتنے غریب ہو گئے تھے کہ ذوالفقار سے قبر کھود رہے ہیں اپنے ششماہی کی. مولا اتنے غریب ہو گئے تھے. اب جو آپ بکا کرتے ہیں یہ کون سا بکا ہے؟ یہ بکا عدم الحضور ہے. مولا ہم موجود نہیں تھے وگرنہ آپ کو یہ زحمت نہیں ہوتی. یہ بکا کون سی بکا ہے؟ یہ بکا عدم الحضور ہے کہ ہم وہاں نہیں تھے. بس بہت توجہ عزیزو، یہاں تک کہ جواب تو عام جواب تھے جو ہم نے عام انسان کو دے دیے، لیکن ان عام جوابات میں سے ایک خاص سوال آپ سے پوچھوں گا. یہ بتلائیے یہ جتنے جوابات آپ نے دی ہیں، بکا الرحمہ، بکا الفقدان، بکا عدم الحضور، یہ تینوں بکا آپ نے جو استدلال کیا ہے وہ یہ کہہ کر کیا ہے کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے. اگر انسانیت دل میں موجود ہے تو گریا کا ہونا لازمی شے ہے. یقیناً اس کے لیے میرا جملہ ضائع نہ جائے، میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، بس انسانیت دل میں ہونی ضروری ہے. تو یہ رونا
گناہ خود بخود آ جائے گا۔ اگر کسی ہندو کو بھی یہ ظلم بیان کرو گے اس کی آنکھ میں بھی آنسو آ جائے گا۔ بس اب یہاں سے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، یہ بتلائیے کہ یہ جو ہندو یا غیر مسلم کی آنکھ میں آنسو آیا ہے، اور ذرا دور کیوں جائیے، یہ آنسو، یہ والا آنسو، اس کی ایک شکل تو ہم نے کربلا کے میدان میں بھی دیکھ لی کہ وہ ملائین کہ جو نہر کو گھیرے ہوئے ہیں، جب حسین نے اپنے ششماہے کو گرم ریتی پر رکھا ہے تو اس بچے کو دیکھ کر فوج اشقیاء بھی رونے لگی۔ یہ کون سا رونا تھا؟ یقیناً یہ ان کی مظلومیت کو دیکھ کے رو رہے تھے، آنسو آ رہے تھے۔ یقیناً اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی انسانیت موجود تھی تو اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا تھا۔ یہاں میں آپ سے سوال قائم کر رہا ہوں عزیزو، اب اگر یہ ذکر سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے تو اس آنسو میں اور اس آنسو میں فرق کیا ہے؟ کہ یقیناً وہ بھی مظلومیت کو سن کر آنسو بہا رہا ہے، میں بھی مظلومیت کو سن کر آنسو بہا رہا ہوں۔ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے استدلال قائم کیا ہے کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ سن کر تو نیچرلی آنسو آ جاتے ہیں۔ تو اسی انداز سے اگر آپ کے سامنے مصحف پڑھے جا رہے ہوں تو یہ فطرت کا تقاضا ہے، نیچرلی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کیا امام زمان نے اور بی بی زہرا نے ہم سے اور آپ سے اس قسم کے آنسوؤں کا تقاضا کیا ہے؟ کیا اس آنسو کے قطرے میں پوری جنت چھپی ہوئی ہے کہ جو فطرتاً آ جاتا ہے؟ یقیناً آپ بھی گواہی دیں گے کہ یہ آنسو یہ والا آنسو نہیں ہے کہ جو بے اختیار فطرتاً ہماری آنکھوں میں آ جاتا ہے، وہ آنسو کہ جس کے ایک قطرے کے اوپر جنت واجب ہو رہی ہے، یقیناً بہت خاص آنسو ہونا چاہیے۔ یہ آنسو عام آنسو تھے جو بیان کیے، اگرچہ اس میں رحمت ہے، اگرچہ اس میں ثواب ہے، اگرچہ اس کے اندر نیکیاں موجود ہیں، لیکن نیکیوں اور ثواب سے آگے بڑھ کر سوچئے کہ وہ کون سا آنسو ہے کہ جس کا تقاضا آپ سے اور مجھ سے کیا گیا ہے۔ وہ چوتھی قسم کا آنسو ہے جو اب بیان کر رہا ہوں، وہ ہے بکاء المعرفہ، معرفت کے ساتھ گریا۔ یہ معرفت کے ساتھ گریا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ پہلے والے جو گریے بیان کیے وہ فقط ماضی پر گریا ہے، لیکن یہ جو بکاء المعرفہ ہے یہ ماضی پر بھی گریا ہے، یہ حال پر بھی گریا ہے، اور یہ مستقبل پر بھی کہ اے پروردگار تو نے میرے ہدایت کے لیے ہادیان کا سلسلہ جاری کیا، اس ہادیان کے سلسلے کو غدیر کے میدان تک پہنچایا، اور غدیر کے میدان سے ایک ایسا رہبر امت کے حوالے کیا کہ جس نے یہاں سے قیامت تک اس امت کو جنت کے راستوں کی سیر کرانی تھی۔ لیکن یہ کیا مصیبت پڑی کہ وہ رہبر کہ جسے پروردگار نے یہ مقام دیا تھا، امت نے اس سے وہ مقام چھین لیا۔ اب جب آپ گریہ کریں گے تو یہ فقط ماضی کا گریہ نہیں ہوگا، یقیناً مولا کی مظلومیت پہ رونا بھی آئے گا، یقیناً، اور اس کے بعد جو آلام اور مصائب آئے اس پر بھی رونا آئے گا، لیکن اس گریہ کے ساتھ فوراً آج حاضر 1441 ہجری کے علی پر بھی نگاہ جائے گی کہ جس طریقے سے طاغوت نے کل وقت کے علی سے حکومت کو چھین لیا تھا، آج کا علی بھی پردہ غیب میں ہے، اس کو بھی اس کا حق حکومت نہیں ملا ہے۔ اب اس گریے میں ایک تڑپ بھی پیدا ہو جائے گی، مولا اگر میں اپنی ذمہ داری کو بھرپور ادا کروں گا تو یقیناً آپ کو غیبت میں طولانی عرصہ گزارنا نہیں پڑے گا۔ اب یہاں پر آپ کا جو بھی گریہ ہو، لیکن یہ گریہ معرفت کے ساتھ کا گریہ ہوگا۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ معرفت کا گریہ۔ چنانچہ اب جب بھی کوئی شاعر اسلامی کو دیکھیں گے، مثلا نماز کو دیکھیں گے، تو آپ
کا ذہن امام زمان پر چلا جائے گا. آپ کہیں گے پروردگار تیرے کرم سے مجھ پر یہ نعمتیں برس رہی ہیں، تیرے کرم سے یہ دین اپنے حالت میں موجود ہے، لیکن جس کے طفیل مجھے یہ سب کچھ ملا ہے وہ خود میرے سامنے نہیں ہے. اب آپ گریہ کریں گے، یہاں تک کہ کوئی بھی موقع آئے، یہاں رمضان کا چاند دیکھا آپ نے پھر گریہ کیا، مولا ایک اور رمضان آپ کے بغیر آ گیا. یہاں عید آئی، عید کی نماز کے لیے آپ تیار ہوئے ہیں، آپ نے نئے کپڑے پہنے ہیں، خوشبو لگائی ہے، اور یہاں پر آپ عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں کہ مولا جس کے طفیل مجھے یہ عید کی سعادت نصیب ہوئی ہے وہی موجود نہیں ہے. یہ گریہ کون سا گریہ ہے؟ یہ معرفت کا گریہ ہے. یقیناً اس گریہ کا ویٹیج وہ ہوگا کہ اگر ایک قطرہ آنسو بھی یہ امام کے حق کو سمجھتے ہوئے آنکھ میں آیا ہے تو یقیناً جنت کے مستحق ہو. عزیزو یہ وہ گریہ ہے. اب آخری بات کر کر ربط مسائل پہ چلا جاؤں گا. عزیزو محرم کا چاند ہو گیا ہے نا، آج پہلی محرم منا رہے ہو، اتنا بتاؤ عزاخانے سج گئے ہیں نا آپ کے گھروں میں بھی؟ ارے مومن کے تو دل میں عزاخانہ سجا ہے، غم حسین سے خالی کبھی نہیں رہتا. یہ دل تو وہ ہے جہاں سال بھر محرم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا عزاخانے سجے ہیں. عزاخانوں میں کون سے تبرکات رکھے ہیں؟ سوچئے. جھولا رکھا ہے. یہ جھولا کس کی شبیہ ہے؟ آپ کہیں گے یہ رباب کے شش ماہے کی شبیہ ہے. اس امام بارگاہ میں بھی جھولا میرے سامنے ہی رکھا ہے نا. یہ جھولا کس جھولے کی شبیہ ہے؟ وہ جھولا کہ جو مدینہ میں تھا یا وہ جھولا کہ جو کربلا میں جل گیا تھا؟ جواب کیا ہے؟ کہا کربلا میں جو جل گیا تھا اس کی شبیہ ہے. یہ جو علم پاک نکلے ہیں یہ علم کس علم کی شبیہ ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ غازی کے علم کی شبیہ ہے. یہ بتلاؤ یہ خیبر والا علم ہے نا، یہ خیبر کے علم کی شبیہ ہے؟ آپ کہو گے نہیں، یہ کربلا میں جو حسین کے ہاتھ میں پرچم تھا، جو عباس کے ہاتھ میں گیا تھا، اس علمدار کے پرچم کی شبیہ ہے یہ علم. یہ خون اسی وقت کا لگا ہے نا، یہ آپ نے شبیہ اسی وقت کی بنائی ہے. اب میں سوال کرتا رہوں گا آپ کے تمام تبرکات کے اوپر، آپ کا جواب یہی آئے گا کہ یہ 61 ہجری عاشور کے دن فلاں وقت کی شبیہ ہے. یہ تابوت کس کی شبیہ ہے؟ آپ کہیں گے کل ظالم نے چاہا تھا کہ ان کے جسد اطہر کو کوئی نہ اٹھائے. میں اپنے مومن اور احساس ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے آج یہ شبیہ نکال رہا ہوں. مولا اگر میں موجود ہوتا آپ کو یوں بے گور و کفن نہیں چھوڑتا. تو چنانچہ یہ کس کی شبیہ ہوئی؟ مولا کے 61 ہجری عاشور عصر عاشور کے اس وقت کی شبیہ ہے. آپ گنواتے رہیں گے مجھے 61 ہجری عاشور کا دن، 61 ہجری عاشور کا دن، یعنی کہ یہ تمام غم حسین جو آپ نے یہاں پہ مرقع کیا ہے یہ کس وقت کی شبیہ ہے؟ آپ کہیں گے 61 ہجری عاشور کے دن کی شبیہ ہے. ایسا ہی ہے، لیکن عزیزو یہ تو غم حسین ہے. آخری بات کر رہا ہوں، بہت توجہ. یہ تو غم حسین ہے. امام حسین کا غم کون سا ہے؟ ایک غم حسین ہے اور ایک امام حسین کا غم ہے. یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. ہماری نسلیں قربان ہو جائیں اس غداری پر، ہماری نسلیں قربان ہو جائیں ان تبرکات کے اوپر. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ غم حسین ہے جو آپ منا رہے ہیں. لیکن عزیزو ایک امام حسین کا غم ہے. وہ غم کون سا غم ہے؟ وہ غم فقط یہ غم نہیں ہے، وہ غم ہے کہ جو انہیں مدینہ سے کربلا لے کر آیا ہے. یہ امام حسین کا غم ہے جس غم کے لیے امام نے اپنے ششماہے کے اوپر اس کے گلے کو نہر ہوتے ہوئے اپنی ہاتھوں پر دیکھا ہے اور یہ کہہ کر خون کو ہوا میں اچھال دیا، پروردگار میرے لیے آسان ہے اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے. نفس المحموم سے میں نے یہ جملہ پڑھا ہے کہ میرے لیے یہ آسان ہے اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے. یعنی یہ غم حسین جتنی بھی آپ نے شبیہ بنائی ہیں یہ امام حسین کے غم
کو برداشت کرنے کے ذریعہ بنی ہے، یعنی کہ امام کا غم اتنا بڑا غم ہے کہ یہ غم برداشت ہے، وہ غم برداشت نہیں ہے۔ وہ غم کون سا غم ہے؟ وہ غم ہے کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ میں نکل رہا ہوں اس لیے تاکہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کروں۔ یہ محمد حنفیہ کو کہا تھا، اور یہاں پہ کربلا کے میدان میں آ کر جب خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ سنتیں پامال ہو رہی ہیں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ شاعر اسلامی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ بس عزیزو، اب اگر کہیں بھی کوئی شاعر اسلامی کا مذاق اڑا رہا ہو، سمجھ جانا کہ ظاہراً تو لباس کوئی اور پہنا ہوا ہوگا، لیکن پیچھے وہی فکر چھپی ہوئی ہے کہ جو یزیدی فوج میں لوگ موجود تھے، شاعر اسلامی کی بے احترامی کر رہے تھے، نمازوں پہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے۔ عزیزو، آسان نہیں ہے، چنانچہ بس وقت میرے پاس تمام ہو گیا، میں نکل رہا ہوں۔ کل انشاءاللہ تعالی موضوع کے اوپر کچھ مزید بات کروں گا، لیکن آج حسین کا نکلنا ذہن میں رہے، میں نکل رہا ہوں۔ بہت سے لوگ حج کر آئے ہوں گے، یقیناً بیٹھے ہیں، اور جو جا چکے ہیں خدا ہر سال یہ توفیق دے کہ وہ زمین مقدس کی زیارت کریں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتاؤ، جب مدینہ گئے تھے فقط 8 دن تمہیں مدینہ میں ملے تھے، جب مدینہ سے نکل رہے تھے فقط 8 دن رہے ہو مدینہ میں، جب نکل رہے تھے اور اپنی بس میں بیٹھے ہو واپس جانے کے لیے، دل کی کیفیت کیا تھی؟ زائرین کی دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی اس کھڑکی سے جھانکتے ہیں، کبھی اس کھڑکی سے جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہاں مسجد نبوی کے مینار نظر آ رہا ہے، ارے یہاں سے گنبد کی ایک زیارت اور ہو جائے۔ تم 8 دن مدینہ میں رہے ہو، تم سے مسجد نبوی سے ودا نہیں ہو رہا۔ ارے وہ حسین کہ جو رہے ہیں وہی مدینہ میں، جو ان گلیوں میں رسول کے کاندھوں پر سوار ہوتے تھے، ارے وہ گھر جہاں ملک نازل ہوتا تھا، جہاں پر کوئی جھولا جھولا رہا ہے، کوئی اکی پیس رہا ہے، ارے وہ گھر جہاں پر رضوان جنت آسمان سے کپڑے بھی لے کر آ گیا تھا، ارے اس مدینہ کو حسین فدا کر رہا ہے۔ مجھے بتلاؤ سید الشہداء کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ کس طریقے سے قدم اٹھے ہوں گے؟ راوی لکھتا ہے کہ جس رات امام نے یہ فیصلہ کیا ہے جانے کا، 3 مرتبہ روضہ رسول پر گئے ہیں، اور آخری مرتبہ جب گئے ہیں تو اتنا شدید گریہ کیا ہے کہ گریے کے بعد گویا آپ کو غش آ گیا۔ خواب میں رسول خدا کو دیکھتے ہیں، بس عزیزو جیسے ہی بیدار ہوتے ہیں اب یہاں سے رفتے سفر باندھنے کی تیاریاں ہوتی ہیں، صبح ہوتی ہے، یہاں پر قافلہ تیار ہے۔ بس ایک منظر پیش کروں گا، قافلہ تیار ہو گیا، اونٹ جمع کیے گئے، ساز و سامان کو اونٹ کی پشت پر سوار کر دیا گیا، تمام کے تمام لوگ جب بیٹھ گئے، اب مناتی نے ایک ندا دی ہے، اے مدینے والو اپنی نظروں کو جھکا لو، علی کی بیٹیاں ناغے میں سوار ہونے کے لیے آ رہی ہے۔ علی کی بڑی بیٹی کس شان سے بیت الشرف سے نکلی ہے، سامنے غازی عباس ہے، پیچھے علی اکبر ہے، بازو امام حسین علیہ السلام نے پکڑا ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ کس شان سے عماری کی طرف آئی ہے، کس طرح سوار کیا ہے۔ علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا ہے، غازی عباس نے اپنے زانو کو پیش کیا ہے، مولا حسین نے کاندھا پکڑ کر زینب کو سوار کیا ہے۔ میں کہوں گا مولا ایک
الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کس جگہ لوٹائے جائیں گے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، جو بانی اعضا ہے، جو وارث اعضا ہے، اس کا ظہور فرما۔ پروردگار ہمارے اعمال کے ذریعے سے حضرت کے دل کو شاد اور خوشنود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، جتنے عزادار اس وقت فرش عزا پر موجود ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار میں نے شہزادی کے مصائب پڑھے ہیں، خدا معلوم کس کے برابر میں یہ شہزادی جنت سے اشک اعضا جمع کرنے آئی ہے، ہمارے اشکوں کو وہ مقام عنایت فرما کہ ان کے روحان میں جگہ پا سکے۔ پروردگار یقیناً ہمارے جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما۔ شہداء ملت جعفریہ کے درجات کو عالی فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بہت سے مومنین نے درخواست کی ہے کہ ان کے بہتر روزگار کے لیے ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے۔ ماتم حسین۔